حافظ صاحب نے قرآن کریم تراویحوں میں مکمل فرمایا ہے۔ آپ حضرات نے قرآن کریم کو سنا ہے۔ قرآن کریم کو تراویحوں میں پڑھنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم کو تراویح میں کھڑے ہو کر سننا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنانا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح مرقات میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو قرآن کی دولت عطا فرما دے اس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے علوم نبوت کو اس کی پیشانی میں جمع کر دیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حافظ قرآن کے لیے کہ اللہ کے قرآن کو یاد کرنے والا علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اعزاز بخشا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو وہ اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ آج میں اور آپ اس کی قدر کرنے کو تیار نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں حافظ قرآن کو عزت کی نگاہ سے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھنے والا طبقہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ گھٹیا اور نکما سمجھا جاتا ہے۔ آج ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ان کو اپنی نگاہوں سے گرا دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قرآن کریم پڑھنے والے لوگوں کا کیا اعزاز ہے، قرآن کریم حفظ کرنے والوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ، جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جو قرآن سیکھنے والے لوگ ہیں، جو قرآن سکھانے والے لوگ ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو مشک و عنبر کے ٹیلوں میں جگہ دے گا، وہاں پر جبکہ تمام کے تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ کا قرآن پڑھنے والے مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ کھیل رہے ہوں گے۔ میدان معاشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہوگا، ہر ایک غم میں مبتلا ہوگا، لیکن حافظ قرآن یہ وہ خوش قسمت طبقہ ہوگا جو اللہ جل شانہ کے اعزازات کے اندر خوش و خرم ہوگا۔ آج دنیا میں ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ، اور لوگوں یہ قرآن کریم والے لوگ، یہ قرآن والا طبقہ اللہ جل شانہ کے ولیوں کا طبقہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَهُمْ خَاصَّةُ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ان پہ ہوا کرتی ہے جو اللہ کے قرآن کو اپنا وقت دینے والے ہیں۔ میں اور آپ ان کا مرتبہ اور مقام کیا جانے، میں اور آپ ان کا مرتبہ اور مقام سے آج واقف نہیں ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق ان کے اعزاز کے لیے تیار رہتی ہے۔
ادھر حافظ قرآن اور دین کا علم پڑھنے والا اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے تمام کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھوا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے تمام گناہوں کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ان کی عزت نہیں ہے، آج ہمارے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پوچھو تو صحیح، اللہ نے ان کو کیا مرتبہ اور مقام دے دیا۔ مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں تمہاری نظروں میں بہترین وہ ہوگا جس کے پاس پیسہ ہوگا، تمہاری نظروں میں بہترین وہ ہوگا جس کے اچھے مکان ہوں گے، تمہاری نظروں میں بہترین وہ ہوگا جس کے اچھے کپڑے ہوں گے، تمہاری نظروں میں آج کے دور میں بہترین وہ ہوگا جس کے پاس ٹچ موبائل بہتر ہوگا۔ لیکن آؤ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں بہترین طبقہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا ہے۔ ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں، ہم ان کو اعزازات دینے کو تیار نہیں۔ انگریز نے ہمارے معاشرے میں اس طبقے کی نفرت اس قدر پھیلا دی، اس قدر لوگوں کے ذہنوں میں اس طبقے کی نفرتیں قائم کر دی کہ آج ہم حافظ قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہندوستان میں جب انگریز آیا تھا تو اس نے مدارس پر بلڈوزر چلا دیے، مدارس کو ختم کرنے کے لیے، اور اس نے آرڈر دیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم کے جتنے نسخے دہلی میں موجود ہیں تمام کے تمام کو جمع کر کے چوک میں آگ لگا دی جائے۔ جس جج نے یہ فیصلہ سنایا تھا اس کی عدالت میں ایک مسلمان ملازم تھا جس کا بیٹا حافظ قرآن تھا۔ اگلا دن ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو لے کر جج کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے جج صاحب یہ میرا بیٹا ہے، ہماری جو پاک کلام ہے، جو مقدس کتاب ہے، وہ تمام کی تمام اس کے سینے میں محفوظ ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ اس سے کچھ جگہوں سے سن لیجئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنائیے گا۔ سنانے کے بعد وہ ملازم کہنے لگا او جج صاحب آپ ہماری کتاب کو جلا تو سکتے ہو، آپ ہماری کتاب کو ختم تو کر سکتے ہو، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے جن کے سینوں میں یہ کلام اللہ محفوظ ہو گیا، جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، جن کی زبانوں پہ اللہ کے قرآن کی تلاوتیں جاری ہیں، تمہاری تمام کی تمام مشینری بھی لگ کر ان کو کبھی ختم کر نہیں سکے گی۔ اس طبقے کی آج ہمارے ہاں عزت نہیں۔ رسول اللہ کا فرمان یہ ہے، ارشاد فرمایا مدینہ کے کالے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرموا لأہل القرآن، اور لوگوں قرآن والوں کا اکرام کرو، قرآن والوں کو عزت دو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے فرشتے تمہیں عزت دیں، تم قرآن والوں کو عزت دینا شروع کر دو۔ ادھر حافظ قرآن اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے قدم نکالتا ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے قدم نکالتا ہے، اللہ کی تمام مخلوق
اس کے لیے استغفار میں لگ جایا کرتی ہیں۔ یہ حافظ قرآن شرارتیں بھی کرے گا، اس سے گناہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی دیگر مخلوق اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنے کے لیے اللہ کے حضور دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حافظ قرآن کا کہ اللہ کی مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ ایک قاری صاحب مسجد میں حفظ کی کلاس لگایا کرتے تھے، اور یہ واقعہ میں ہر سال سنایا کرتا ہوں حافظوں کے مرتبے اور مقام کو سمجھانے کے لیے۔ دوپہر کو 11 بجے چھٹی ہوتی، اب چھٹی کے بعد جو بچے ہیں وہ اچھلتے کودتے شرارتیں کرتے۔ مسجد کی کمیٹی کا جو سرور تھا وہ قاری صاحب کو کہتا کہ قاری صاحب یہ کیسی مخلوق ہے جو مسجد کا احترام بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، یہ مسجد کا وہ احترام نہیں کرتے، مسجد کے اندر جو ہے وہ اچھل کود رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار کٹائی کر رہے ہیں، کوئی کسی کو کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو کھینچ رہا ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ کھیل کا میدان بنایا ہوا ہے، مسجد تو نہ ہوئی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں اس کی بات سنتا اور خاموش ہو جاتا۔ ایک دن چھٹی کی، گرمیوں کا موسم تھا، چھٹی کر کے اب صبح کے فجر کی نماز سے لے کر 11 بجے تک وہ بیٹھے ہیں۔ اب یہ کوئی لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے، یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ اب صبح سے 11 بجے تک گرمیوں میں بیٹھ بیٹھ کر آدمی ویسے ہی اس کی ٹانگیں درد کرنے لگ جاتی ہیں، ویسے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو فرمانے لگے کہ میں گھر چلا گیا، لیٹ گیا، تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ آ کر کھولا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تھا، یہ پھر بھی نہیں سونے دے رہا ہے، تو غیر جو ہے وہ صدر صاحب کمیٹی کے کھڑے ہیں، وہ کہنے لگے قاری صاحب میرے نال آؤ نا، آ کے دیکھو بچے نے مسجد کی تماشا لایا ہوا ہے۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں شتوت کا درخت کھڑا تھا، میں نے وہاں سے تازہ سوٹی بنائی کہ آج جو ہے نا وہ میں ان کی پٹائی کرتا ہوں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے کر مسجد میں داخل ہوتا ہوں، جب میں نے مسجد کا دروازہ کھولا میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا، مجھ پہ کب کبھی تاری ہو گئی، میرے ہاتھوں سے سوٹی چھوٹ کر گر گئی۔ وہ صدر مجھے کہنے لگا قاری صاحب آگے بڑھتے نہیں ہو، ان کو روکتے نہیں ہو، ان کی پٹائی کیوں نہیں کرتے؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے کہا او اللہ والے میں تجھے کیا بتاؤں، جو منظر اللہ مجھے دکھا رہا ہے کاش کہ آپ کو بھی وہ منظر نظر آ جاتا۔ محراب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نظر آتی ہے، آپ ان کی کھیل کود کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، میں کون ہوتا ہوں ان کی پٹائی کرنے والا، جن کی شرارتوں پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوں، میں کون ہوتا ہوں ان کو جھڑکنے والا۔ میاں آؤ نا، ہماری نظروں میں یہ نکمے ہیں، ہماری نظروں میں یہ گھٹیا ہیں، ہماری نظروں میں یہ کسی کام کے نہیں ہے، معاشرے پہ بوجھ سمجھا جاتا ہے، معاشرے پر ان کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، گھر والے ان کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، قبیلے والے بوجھ سمجھ رہے ہیں، برادریاں والے عزت کی نگاہ دینے کو تیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے او میرے کلام کو سینے سے لگانے والوں، میرے کلام کو زبانوں پہ جاری کرنے والوں، میں تمام مخلوقات سے تمہاری عزت نہ کرا دوں تو مجھے خدا کون کہے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں
من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، اور لوگوں ادھر لوگ میرے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ادھر لوگ میرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ادھر لوگ مجھ سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، ادھر ایک طرف قرآن پڑھنے والا بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، اور لوگوں جو میرے قرآن کی وجہ سے مشغول ہے، میری قرآن نے اس کو مشغول کر دیا، میرے قرآن کی تلاوتوں میں لگا ہوا ہے، میں خدا تمام مانگنے والوں سے افضل دولت اس کے عطا کروں گا۔ اس قدر میں مانگنے والوں کو نہیں دیتا، اس قدر میں یاد کرنے والوں کو نہیں نوازتا، جس قدر میں اس کو نوازا کرتا ہوں جس کو قرآن نے مشغول کر دیا ہو۔ جن کے ہاتھ اٹھنے پر اللہ اپنے عذابات کو روک لیا کرتا ہے، جن کے لب ہلانے پر اللہ اپنے عذابات کو ہٹا دیا کرتا ہے، اور جن کے آنسو بہانے پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے، جن کے تڑپنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیبی مخلوقات کو حرکت میں لے آیا کرتا ہے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ خاندان والوں کو روزی دے رہا ہے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا، یہ اعزازات ہیں اس کے جس کو اللہ نے اپنے قرآن کی دولت عطا کر دی ہے۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو کسی مشاعرے میں لے گیا، اور واپسی پر شاگرد نے کہا استاد جی یہ جو شعر و شاعری ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ تو وہ اپنے شاگرد کو اشعار سکھاتا اور کہتا بیٹا یہ 1,00,000 روپے کا شعر ہے، کبھی کہتا یہ 2,00,000 کا شعر ہے جو میں تجھے سکھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس بچے کی ماں نے کہا بیٹا وہ سبزی کو لے کر آؤ، اب پیسے اس کے پاس تھے نہیں، وہ گیا سبزی والے سے سبزی لی، اس نے کہا پیسے، اس نے کہا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو میرا استاد کہتا ہے کہ 1,00,000 روپے کا ہے۔ اس نے کہا میں تیرے شعر شور نہیں سنتا، مجھے پیسے دے۔ وہ بچہ روتا ہوا واپس آیا اپنے استاد کے پاس کہ استاد آپ نے مجھ سے بڑا دھوکہ کیا ہے، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ جی آپ مجھے شعر سکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ 1,00,000 کا ہے، یہ 2,00,000 کا ہے، میں آج سبزی لینے گیا تھا تو میں نے سبزی والے کو کہا آپ کو 1,00,000 کا شعر سناتا ہوں مجھے سبزی دے دے، اس نے مجھے جھڑک دیا اور میرے ہاتھ سے سبزی واپس لے کر رکھ دی، تو اس سے بڑا اور کیا دھوکہ ہوگا؟ اس نے کہا اچھا۔ انہوں نے کاغذ پر ایک شعر لکھ کر دیا اور فرمایا کہ فلاں دربار میں جاؤ، کسی بادشاہ کے دربار میں یا کسی وزیر کی دربار میں، وہاں جا کر یہ شعر سنانا۔ اب اس نے جہاں وہاں جا کر جو شعر سنایا تو اس کو بڑے بڑے انعامات ملے، بڑے بڑے جو ہے وہ ہر ایک واہ واہ تو واہ واہ، کوئی ادھر سے آوازیں دے رہا ہے، کوئی ادھر سے اس کی تعظیم کر رہا ہے، ساتھ پیسے بھی دے رہے ہیں، تو وہ بڑا خوش خوش واپس آیا۔ تو استاد نے کہا بیٹا پہلے تو غلط مارکیٹ میں چلا گیا تھا، ہر مال کا ریٹ اس کی منڈی میں لگا کرتا ہے، تو اس لیے میرے بھائی دنیا کی یہ منڈی حافظ قرآن کی قدر کرنے کو تیار نہیں، اس کا ریٹ لگے گا کل قیامت کے دن، اس کا ریٹ لگے گا قبر کی تنہائیوں میں، جب حافظ قرآن حدیث پاک پہ آتا ہے قبر کی تنہائی میں پہنچتا ہے، اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، اس کا دل بہلانے کے لیے ادھر منکر نکیر سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آ کر اس سے سوال و جواب کرنے لگتے ہیں۔
ان کو ایک نورانی شکل قبر میں نظر آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں تم کون ہو، یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے اس سے سوال و جواب کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے او میاں تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ سوال و جواب کرتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ مردہ اس سے پوچھتا ہے او اللہ والے تم کون ہو جو قبر کی تنہائی میں میرے کام آئے ہو؟ تم کون ہو جو قبر کی تنہائی میں میرا دل بہلانے کے لیے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں پہچانا۔ وہ کہتا ہے میں وہی اللہ کا قرآن ہوں جس کی تو راتوں کو تلاوتیں کیا کرتا تھا، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں جس کو تو دن میں پڑھا کرتا تھا، جس کے پڑھنے کے بعد تو اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر یوں دعا بھی کیا کرتا تھا، اللہم آنس واشدی فی قبری، اے اللہ اس قرآن کو میرا انیس بنا دینا، میرا انس پیدا کرنے والا قبر میں بنا دینا، میں وہی قرآن ہوں جو قبر کی تنہائی میں تیرا دل بہلانے کو آیا ہوں۔ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل قرآن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے طبرانی کے حوالے سے غالباً۔ جب وہ کہتا ہے اچھا، تو وہ قرآن کہتا ہے کہ ابھی ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست تیر کر دیتا ہے، یا الہ العالمین میرا ایک دوست آج قبر کی تنہائی میں پڑا ہے، اے میرے اللہ میں اس کے لیے سفارشی بن کر آیا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بتاؤ نا کیا کہتے ہو یا الہ العالمین؟ پہلی درخواست یہ ہے کہ میں اس کی مغفرت اور بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جا اے میرے قرآن، جا کر اس کو خوشخبریاں سنا دے، میں نے خدا نے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے یا الہ العالمین وہ میرا دوست قبر کی تنہائی میں پڑا ہے، وہ مٹی پہ پڑا ہوا ہے، میں اس کا اور اعزاز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں نرم بستروں کو چھوڑ کر رات کی تنہائی میں میری تلاوتیں کرنے والا تھا، دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر میرے سے دل لگانے والا تھا، تمام کاروبار کو آگے پیچھے کر کے مجھے وقت دینے والا تھا، اے یا الہ العالمین میں اس کے لیے جنت کا ایک بستر چاہتا ہوں جو جا کر اس کے نیچے بچھا دو تاکہ قیامت تک کے لیے وہ جنت کے بستر پہ آرام کرنے والا بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ جنت کا بستر بھی لے جاؤ۔ اب یا اللہ اب جنت کی طرف سے ذرا کھڑکی بھی کھول دیجئے گا تاکہ جنت کی بہاریں اس تک پہنچتی رہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے قرآن تیری یہ درخواست بھی قبول ہو گئی۔ یہ اعزاز ہے حافظ قرآن کا۔ یہ تو جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا اللہ کے قرآن سے دوستی لگانے والے، اللہ کے قرآن کو ٹائم دینے والے، اللہ کے قرآن سے تعلق قائم کرنے والے، اس کی تلاوتیں کرنے والے، اس کے اپنا وقت دینے والے، اللہ ان کو کیا اعزازات عطا فرمائے گا۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ سب لوگ تو جنت میں جا رہے ہیں، مجھے آپ نے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا او میرے کلام کو ٹائم دینے والے، تجھے سزا کے لیے کھڑا نہیں کیا بلکہ آج تیرا اعزاز بتانے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ یہ جہنم میں جانے والے لوگ تیرے سامنے سے گزر رہے ہیں،
آج جس نے بھی دنیا میں تیری خدمت کی تھی، تجھے پانی پلانے والا تھا، تجھے کھانا کھلانے والا تھا، تجھے جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا تھا، آج جس کا ہاتھ پکڑے گا میں خدا اس کو جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو دے گا، قرآن پڑھنے والے کو دے گا۔ آج تو اور میں اس کی قدر کرنے کو تیار نہیں۔ شاہ عبد الرحیم شاہ عبد القادر رحمہ اللہ رے پوری بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ہی اس واقعہ کو نقل کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، شاہ عبد القادر رے پوری رحمہ اللہ اپنی مسند پر تشریف فرما ہے، مریدین کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ ایک دیہاتی آیا تو شاہ صاحب کی جب اس پر نگاہ پڑی تو فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی مسند چھوڑ دی۔ وہ بڑی عمر کے میاں آگے تشریف لائے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا، خود ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان سے حال احوال پوچھنے لگے۔ گھر والے فلانے کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اما جان کا کیا حال ہے۔ وہ تھوڑی دیر حال احوال پوچھنے کے بعد وہ بڑے میاں چلے گئے۔ شاہ صاحب اپنی مسند پہ بیٹھے۔ کسی مرید نے پوچھا، حضرت یہ کون تھا جس کو آج اتنی بڑی عزت عطا کی گئی ہے کہ آپ جیسی ہستی اپنی مسند چھوڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کو اپنی مسند پر بٹھا دیا۔ فرمایا، میاں یہ بڑے میاں وہ ہیں جب میں قرآن کریم حفظ کیا کرتا تھا تو ان کے گھر سے میرے لیے کھانا آیا کرتا تھا۔ تو ان حافظوں کو کھلانے والا بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں رہے گا، اللہ کی نظر کرم ہو جائے گی اس پر بھی۔ جو بھی کسی حافظ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہوگا، اللہ کی رحمت سے وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم مکمل تراویحوں میں سنایا اور آپ بانیوں نے سنا، مسجد میں اس کی برکت سے رونق لگی رہی، اللہ کے کلام کی آواز بلند ہوتی رہی، اللہ کے فرشتوں کا ہجوم رہا، آپ نے اللہ کی رحمتوں کو بھی حاصل کیا۔ تو اب چونکہ وہ قرآن کریم مکمل ہوا ہے، دعا کا موقع ہے۔ جب قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7,000 فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اب جو دعا مانگیں گے ان کی دعا پر تم نے آمین کہنا ہے۔ تو اتنی یہ برکتوں والی محفل ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔